ایران کے شمال مغربی شہر اردبیل میں شہریوں کا امریکہ اور اسرائیل کی مبینہ جارحیت کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین نے اپنی حکومت کے حق میں حمایت کا اظہار کرتے ہوئے قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ شہریوں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی پر غم و غصے کا اظہار کیا اور بیرونی دباؤ کے خلاف متحد رہنے کا اعلان کیا۔ ایران میں حالیہ صورتحال کے باعث مختلف شہروں میں عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی بندرگاہوں کے خلاف ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج ایرانی پانیوں میں جہازوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اب تک 38 جہازوں کو راستہ تبدیل کرنے یا واپس بندرگاہ لوٹنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ اقدامات سمندری نقل و حمل کی نگرانی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں آج کسی پرتشدد واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم سیکیورٹی صورتحال تاحال غیر یقینی اور کشیدہ ہے۔ برطانیہ میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق خلیج عرب اور خلیج عمان میں رپورٹنگ کے دوران کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ادارے نے خبردار کیا کہ خطے میں جاری فوجی سرگرمیوں اور تجارتی جہاز رانی کو درپیش خطرات کے باعث علاقائی سیکیورٹی ماحول اب بھی غیر مستحکم ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کی ضمانت کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے اردن کے دارالحکومت میں عمان میں اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی۔ اردن شاہی دیوان کے مطابق ملاقات میں اردن اور کویت کے درمیان تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ عرب کوششوں کو تیز کرنے پر گفتگو کی گئی۔ کویتی وزیر خارجہ نے گفتگو میں شاہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ خلیج کی سلامتی خطے اور دنیا کی سلامتی اور استحکام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کی ضمانت شامل ہونی چاہیے۔ یو اے ای کی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی میزائل حملوں کے خطے اور عالمی امن پر اثرات کا جائزہ لیا۔ یو اے ای نے امریکی حمایت اور یکجہتی پر اظہار تشکر کیا۔ رہنماؤں نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے امریکہ، ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی اور ممکنہ طور پر دوبارہ کشیدگی بڑھنے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ فریقین نے کشیدگی میں کمی اور سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں گے تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کی راہ ہموار ہو سکے۔ ایکزیوس کے مطابق ایران سے کشیدگی کے ابتدائی مرحلے میں اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو اپنا جدید فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم فراہم کیا اور اسے چلانے کے لیے فوجی اہلکار بھی بھیجے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان سے گفتگو کے بعد یہ اقدام اٹھایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسرائیل نے یہ نظام کسی دوسرے ملک کو دیا اور امریکہ اور اسرائیل کے بعد امارات تیسرا ملک بنا جہاں یہ استعمال ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی ایران میں کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو بھی نشانہ بنایا تاکہ وہ خلیجی ممالک تک نہ پہنچ سکیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دفاعی نظام نے درجنوں ایرانی میزائل حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سنگاپور میں موصولہ اطلاعات کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ ہوا۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت بڑھ کر $107.55 ہو گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $96.42 تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کے شمال مغربی شہر اردبیل میں شہریوں کا امریکہ اور اسرائیل کی مبینہ جارحیت کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین نے اپنی حکومت کے حق میں حمایت کا اظہار کرتے ہوئے قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ شہریوں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی پر غم و غصے کا اظہار کیا اور بیرونی دباؤ کے خلاف متحد رہنے کا اعلان کیا۔ ایران میں حالیہ صورتحال کے باعث مختلف شہروں میں عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔